إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تمام قسم کی تعریف، حمد، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تقریباً ایک مہینے سے کم انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا، کا استقبال ہونے والا، اور اس میں عبادتیں، قرآن کی تلاوت، یہ ساری زور و شور سے ہوتی، لیکن اور ایک چیز جو زور و شور سے ہوتی ہے وہ ہے رمضان اور اسراف۔ اسراف کا مہینہ بن چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں، کیونکہ انسان دن بھر نہیں کھاتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم خرچ ہو، لیکن رمضان میں رات بھر انسان کھاتا ہے، رات بھر دکانیں لگتی ہیں شاپنگ کی، اور انسان اسراف میں ملوث ہوتا ہے اور خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے اسی اسراف کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اسراف کی مذمت جو قرآن میں آئی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کیا چیز ہے؟ وَصَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنبَغِي زَائِدًا عَلَى مَا يَنبَغِي، ایسی چیز کا خرچ کرنا یا استعمال کرنا حد سے تجاوز کرنا، یعنی اتنا خرچ کرنا تھا وہ چیز پر، لیکن اس سے زیادہ آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ الصرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الانسان، اسراف وہ چیز ہے کہ بھئی ہر چیز جو انسان کرتا ہے اس میں حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے بخل کے بارے میں بات کیا تھا، بخیلی کے بارے میں، انسان بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اور آج اسراف کے بارے میں انسان بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اس کو کچھ فکر نہیں ہوتی آگے کی مستقبل کی۔ وَإِن كَانَ فِي ذَلِكَ فِي الْإِنفَاقِ أَشْهَرُ، کہ اسراف جو ہے اکثر مال کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اسراف کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ اسراف ہو سکتا ہے پانی بہانے میں، وضو کرنے میں انسان بہت پانی برباد کر سکتا ہے۔ اسراف ہو سکتا ہے بات چیت میں، وہ بہت بات کرتا ہے۔ اسراف ہو سکتا ہے محبت میں، ابھی بھی بچوں کے محبت میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں دے پاتا۔ اور
ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، وہ ہے تبذیر۔ تبذیر اور اسراف دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تبذیر۔ لیکن تبذیر یعنی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے، یعنی اس کا حرام کی جگہ ہو یا ایسی جگہ ہو تو ویسی جگہ خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا ایسی جگہ پہ حد سے بالکل آگے نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبذر یا تبذیر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس لفظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایسے لفظ ہیں، اگر دونوں اکٹھا جمع کیے گئے ایک ہی جملے میں تو معنی الگ ہوتا ہے، لیکن الگ الگ آئے تو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کئی جگہ اسراف کی مذمت کے بارے میں کہا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اگر آپ کے پاس یتیموں کا پیسہ ہے تو اللہ نے کہا کہ بھئی یتیموں کو آپ آزمائش لو جب تک وہ نکاح کی عمر میں نہ پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کے پاس عقل مندی دیکھتے ہو، تو کسی کے پاس کوئی یتیم ہے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا پیسہ دے دینا چاہیے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور ان کو اپنا پیسہ دے دو۔ یتیم کا کسی کے پاس پیسہ ہے تو ان کو پیسہ دے دو اور اسے جلدی جلدی اسراف کے ساتھ مت کھا لو، ولا بدارا، جلدی جلدی مت کھا لو، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو امیر ہے یتیم کے مال میں سے نہ کھائے، اس سے رک جائے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن کوئی غریب ہے کھانا ہی پڑ رہا ہے، کوئی یتیم امیر یتیم مل گیا ہے تو اس کا حساب سے لے، معروف۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب انہیں اپنا مال دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور تو گواہ رکھ لو، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ تو اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اسراف کے ساتھ یتیموں کا مال ہڑپو مت۔ اور جیسے ہم نے آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر زینت اختیار کرو مسجد میں آنے سے پہلے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا۔ یعنی اسراف کا مطلب کہ آپ اپنا پیسہ اڑا دیتے ہیں، پھر بعد میں فَتَقْعُدُوا فُقَرَاءَ، تو اس کے بعد غریب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد غریب ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنا پورا مال ایسی بے تحاشا اڑاتے رہے گا تو کسی بھی امت کا معاشی اکنامی جو ہے، اقتصادیات جو ہے، کبھی بھی جم نہیں سکے گا، کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ انسان اپنا پیسہ اڑاتے جا رہا ہے اور اگلی جنریشن کے لیے کچھ بچا ہوا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بہت ہی سخت آیت ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکینوں کو حق دو، رشتہ داروں کو حق دو، اور راستہ جانے والے مسافر کو حق دو، یعنی صدقہ خیرات کو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو۔ کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کیونکہ شیطان اپنے رب کی طرف کافر ہے، کفور ہے۔ کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی، اس نعمت کی قدر نہیں کیے آپ، اور اس کو برباد کر، اس کو پورا بے تحاشا اڑاتے گئے۔ وَلَمْ يَعْمَلْ بِطَاعَتِهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں لگائے، تو اسی لیے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے جو انسان اسراف میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ ہم نے پچھلی بار بھی آیت پڑھی تھی بخل کے بارے میں کہ جو لوگ انفاق خرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ اسراف نہیں کرتے، ولم يقتروا، اور تقتیر یعنی ہاتھ کو بخیلی نہیں کرتے، وكان بين ذلك قواما، اور بیچ میں رہتے ہیں، اسراف بھی نہیں کرتے۔ تو اسراف کبھی بھی ہم کو دیکھنا چاہیے، وہ پیسہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن فاعل کو دیکھا جاتا ہے، جو کر رہا ہے وہ کام اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب کوئی انسان 100 کروڑ کماتا ہے یا 10 کروڑ کماتا ہے، وہ 1-2 کروڑ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس کی گھر بنا لے رہا ہے، وہ بنا لے رہا ہے۔ کیونکہ اکثر اسراف ہوتا ہے، جو لوگ نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اوپر والے کو بولتے ہیں کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، ویسی بات نہیں۔ انسان کو اگر ضرورت ہے، حاجت ہے، تو وہ انسان خرچ کر سکتا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے۔ جیسا شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی امیر ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے خرچہ کرتے ہیں، ایک مڈل کلاس ہوتے ہیں
مڈل کلاس والے اپنے حساب سے خرچہ کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا امیر ہے, وہ اچھا گھر لیتا ہے, بہت 1 کروڑ کا گھر بناتا ہے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے اس کی کمائی کا, تو وہ اس کے لیے اسراف نہیں ہے. اور جو مڈل کلاس ہے, اگر وہ قرضے لے کر ویسے ہی 1 کروڑ کا گھر بنائے گا, یہ اسراف میں آئے گا, یعنی آپ کی چادر جتنی ہے اس سے زیادہ آپ جا رہے ہیں. یا کوئی غریب انسان ہے, وہ بھی قرضے لے کر اتنا بڑھا رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے, یہ تو بیوقوفی ہے. انسان اپنا سٹیٹس کے لیے انسان خرچ کر رہا ہے. تو یہ اسراف کے بارے میں آتا ہے. کیا صدقے میں بھی اسراف ہو سکتی ہے؟ کہ صدقہ خیرات کر رہا ہے انسان, تو اس میں اگر وہ انسان پورا مال اپنا صدقہ خیرات کر رہا ہے اور اس کے بعد صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا, تو وہ جائز ہے. حکم الصدقہ بکل ما یملک, تو جمہور علماء نے کہا من تصدق بمالہ کلہ فی صحت دینہ وعقلہ, کہ بھئی اس کو بھروسہ ہے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم لوگ کہے تھے کہ پورا مال لا کے صدقہ خیرات کرے تھے, حیث لا دین علیہ, کہ وہ قرض نہیں ہے اس کے اوپر, تو پورا مال صدقہ کرا. کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, پورا لا کے وہ صدقہ کر رہا ہے. وَكَانَ صَبُورًا عَلَى الْإِضَاقَةِ وَلَا عِيَالَ لَهُ أَوْ عِيَالٌ يَصْبِرُونَ, بچے بھی ہیں تو وہ بھی صبر کرنے کے لیے تیار ہیں, پورا مال کریں, فَهُوَ جَائِزٌ, تو وہ جائز. یہ بھی صدقہ خیرات میں پورا دینا چاہ رہا ہے تو انسان دے سکتا ہے, لیکن بعد میں جا کے لوگوں سے مانگ کا پھرے نہ, کہ میں تو صدقہ کر دیا پھر لوگوں سے مانگ رہا ہوں, تو وہ اپنے لیے بچانا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ ان خیر صدقۃ یا ان خیر الصدقۃ ما ترک غنى, ایسا بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے کے بعد بھی آپ امیر رہیں, او تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. سب سے بہترین خرچہ یا صدقہ کون سا ہے؟ جو اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان سے شروع کرنا چاہیے, بیوی بچوں سے شروع کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی صدقہ ہے جو اپنے لیے, حتیٰ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتیٰ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی رکھتے ہیں آپ, وہ بھی صدقہ میں گنا جاتا ہے. تو یہاں سے شروع ہو کے باہر جانا چاہیے. اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ جو تھے جو تبوک کی جنگ سے نہیں گئے تھے, تو وہ توبہ کرنا چاہ رہے تھے. کعب بن مالک تو کہا قلت یا رسول اللہ, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ میری توبہ یہ ہے ان انقلع من مالی صدقۃ الی اللہ, کہ میں پورا مال جو ہے صدقہ دینا چاہتا ہوں. وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک بعد مالک, تھوڑا مال رکھ لو اپنے لیے, فهو خیر لک, تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو کوئی انسان صدقہ پورا مال کرنا چاہے تو کہنا چاہیے کہ تھوڑا رکھ لو اپنے لیے, تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ. تو کعب بن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا کہ بھئی میں سہمی الذی بخیبر امسکو, تو میں اپنا جو خیبر کا حصہ تھا وہ میں اپنے لیے بچا لیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلوا واشربوا وتصدقوا, کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو. والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخیلہ, کہ بھئی آپ کھاؤ پیو اچھے کپڑے پہنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس میں اسراف نہیں آنا چاہیے, حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے, یا تکبر نہیں آنا چاہیے. کھانے کے لیے انسان ریاکاری کے لیے, اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے انسان خرچہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے, 3 چیزیں پسند نہیں کرتا. ان اللہ یرضی لکم 3, 3 چیزیں, ویکرہ لکم 3, اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے. تو کیا چیزیں ہیں وہ؟ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تو پہلی 2 چیزیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اور تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی مت کرو, ایک دوسرے میں جھگڑے میں تفرق مت ڈالو, یعنی ایک دوسرے سے لڑو مت. وَيَكْرَهُ لَكُمْ, اور 3 چیزیں جو ناپسند ہیں قیل وقال, بیکار کی بات. قیل وقال کہتے ہیں بیکار کی باتیں, جس غیبتیں ہیں, ایسی چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ, اور زیادہ سوال کرنا, بس سوال کے لیے سوال, جیسے بنو اسرائیل نے کیا تھا, ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے گائے کو ذبح کریے, کون سے کلر کی ہے, کیسی رہنا, یہ سارے سوال کر کے مشکلات اپنے لیے پیدا کر لی. سورۃ البقرہ میں اس کا واقعہ ہے. اور تیسرا ہے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, مال کی بربادی اللہ کو نہیں پسند. کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں, یہ سارے چیزیں دی ہیں, ہم جا کر اس کو ایک ہی دن میں اڑا دیں. جیسے دعوتوں میں ہوتا ہے, ولیموں میں ہوتا ہے, انسان 20 سال کماتا ہے اور ایک ہی رات میں یا 4 گھنٹوں کے لیے سارا کا سارا مال
برباد کر دیتا ہے. 20 لاکھ 25 لاکھ 10 لاکھ اس طرح سے اضاعت المال، تو مال ضائع ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں فقیر ہوں، فقیر ہوں، لیس لی شیء، میرے پاس کچھ نہیں، میں فقیر انسان ہوں لیکن ایک یتیم ہے میرے پاس، تو کیا میں اس کا مال کھا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل من مال یتیم، اپنے یتیم کا مال کھاؤ لیکن اسراف غیر مسرف، اسراف نہیں ہونا چاہیے، ولا مبادر ولا متعدل، اسراف نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی میں نہیں کھانا چاہیے اس کے بارے میں. تو انسان اسراف کئی چیزوں میں کر سکتا ہے. کھانے پینے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے کہ انسان پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی کھا رہا ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتهى، اسراف کے لیے کافی ہے انسان کے لیے کہ وہ کھائے جو بھی چیز اس کی دل چاہے. دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کے لیے وہ کھا لیتا ہے، دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کے لیے کھا لیتا ہے. اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا، موبائل نکالا ڈیلیوری ہو جاتی ہے آپ کے گھر پہ. تو انسان، تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ یہ بھی اسراف ہے کہ جو بھی چیز چاہ رہا ہے وہ کھانے لگ رہا ہے، تو کھانے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے. عثمان ابن الاسود رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی مجاہد کے ساتھ میں كنت اطوف مع مجاہد بالبیت، مجاہد رحمہ اللہ کے ساتھ میں طواف کر رہا. تو انہوں نے کہا لو انفق 10,000 درہم فی طاعت اللہ، اگر کوئی 10,000 درہم بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرے تو وہ اسراف نہیں ہے. لیکن کیا چیز ہے اسراف؟ اگر ایک غریب انسان ایک درہم بھی دے دے، درہم یعنی چاندی کا سکہ، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی، ایک درہم بھی اگر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ اسراف ہے. یعنی غریب سے بھی اسراف ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف امیروں سے ہوتا ہے، نہیں، غریب بھی اگر حرام چیزوں میں وہ پیسے لگاتا ہے کان من المسرفین، کان من، وہ مسرف میں ہو جاتا ہے، یعنی اسراف کرنے میں سے ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے میں اسراف کرتا ہوں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا. اللہ نے کہا انہ لا يحب المسرفین، اللہ خرچہ بے تحاشا خرچ کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا. انہ لا يحب المسرفین. اور ایسا انسان کے ساتھ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. جو انسان بے تحاشا خرچہ کرتا ہے وہ شیطان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، فی مسکنہ و مطعمہ و مشربہ، اس کے کھانے پینے میں، اس کے سونے میں، سب چیز میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ چوتھا اگر انسان کے گھر میں پلنگ ہے تو وہ شیطان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی کہا روایت ہے فراش للرجل، ایک پلنگ ہے آدمی کے لیے، وفراش لامرأتہ، اور ایک پلنگ ہے اس کی بیوی کے لیے، والثالث للضيف، اور تیسرا ہے اس کے مہمان کے لیے، اور چوتھے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ فرنیچر لے رہے ہیں چوتھے کی ضرورت نہیں ہے. والرابع للشیطان، اور چوتھا جو ہے شیطان، یعنی بے ضرورت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے وہ چیز کی، ایسی چیزوں کی خریداری جس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ شیطان کے لیے بن جاتی ہے، شیطان کے لیے وہ پلنگ ہو جاتا ہے. خالی پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے. ہاں انسان کو ضرورت ہے، الگ بات ہے، وہ کیا ہے تو انسان خرچ کر سکتا ہے. امام سعدی نے ایک بہترین بات کہی کہ شیطان پہلے انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانِ إِلَى الْبُخْلِ وَالْإِمْسَاكِ، پہلے بولتا ہے کہ بخیلی کرو، کنجوسی کرو، سب سے بچاؤ. تو کچھ انسان سن لیتے ہیں اس کی بات اور بخیل بن جاتے ہیں. لیکن فَإِذَا عَصَاهُ، لیکن اگر اس کی نافرمانی کرتے، نہیں میں تو کیوں بخیل ہوں، میں تو اچھا انسان ہوں، میں بخیل نہیں کرتا ہوں، تو اس کو دعاهُ إِلَى الْإِسْرَافِ، وہ اسراف کی طرف بلا لیتا ہے. ایک تو بخیل اور دوسرا اسراف. تو دونوں راستوں سے بچنا چاہیے اور بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کرو. جیسا اللہ نے کہا کہ بھی اپنی ولا تجعل یدک، اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گردن پر مت رکھو یا پوری طرح مت پھیلا دو، ولا تبسطھا کل البسط، پوری طرح پھیلا دو، نہیں تو کیا ہوگا، ذلیل ہو کے بیٹھ جاؤ گے آپ. تو کس کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ گناہوں میں بھی اسراف ہو سکتا ہے. اسراف انسان گناہ کرتے جاتا ہے تھک جاتا ہے، تو گناہوں میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، یعنی حد سے تجاوز کر رہا ہے. اللہ نے اسی لیے اسراف کا لفظ کیا ہے، جو انسان بہت گناہ کرتا ہے اللہ نے کہا. پھر بھی دیکھیے اللہ کا اسلوب، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جو لوگ حد سے تجاوز کر دیے ہیں گناہوں میں، اپنے آپ پر ظلم میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی موقع پر بھی اس گناہوں میں کے دلدل میں پھنسے ہوئے پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا کھانے پینے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام سے پہلے وہ بہت کھا رہے تھے، پھر اسلام کے بعد بہت تھوڑا کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ما ملأ، انسان سب سے برا برتن جو بھرتا ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، سب سے برا برتن جو بھر سکتا ہے وہ ہے اس کا پیٹ۔ بحسب ابن آدم کے لیے کافی تھا کہ بھئی اکلات تھوڑا کھائے، یقمن صلبہ، جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، سیدھی پیٹ رکھنے کے لیے جتنا کھانا تھا اتنی کھا سکتا ہے، لیکن زیادہ بھی کھانا چاہیے تو فإن كان لا محالة فثلث لطعام، اگر کرنا ہی ہے کھانا ہی ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، فثلث لشرابه، اور ثلث 1/3 1/3 پینے پانی کے لیے، اور ثلث للنفس، 1/3 سانس کے لیے۔ اور آج کل یہ بہت عمل کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے، دعوتوں میں جائیں گے لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ شرما رہے ہیں کہ کھائیے، زبردستی کھلاتے ہیں انسان، اس پہ عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے کم کھانے کا۔ یا اسراف وضو میں بھی ہو سکتا ہے، اسراف انسان وضو میں بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پانی بہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذا الصرف، یہ کیا اسراف ہو رہا ہے؟ تو صحابی نے کہا افی الوضوء اسراف، وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، بالکل ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر بہتے ہوئے ندی میں بھی آپ گزرو، وہاں سے بھی وضو کریں، اس میں بھی پانی برباد کریں، تو اس میں بھی اسراف ہو سکتا ہے۔ تو الاسراف دوسرے چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، انسان خرچوں میں بھی اسراف کر سکتا ہے۔ اور اسراف کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، کیوں انسان اسراف کی طرف جاتا ہے؟ ایک تو جہل ہے، جہالت کی وجہ سے اسراف کر لیتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، جہل ہے تو انسان جاہل ہے اس بارے میں۔ یا اکثر تو ہوتا ہے کہ ماحول اس کا ماحول اس کو اسراف کی طرف بلاتا ہے، اس کا ماحول، یعنی لوگ ایسے ولیمے کر رہے ہیں لاکھوں روپے، تو ہم بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کو کیا بولیں گے، تو اس لیے انسان 4 گھنٹوں کے لیے اڑا دیتا ہے، 10-15 لاکھ اڑا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اڑا دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد میں تو بہت ہی مشہور ہے، ایک دن میں 500 کروڑ 1000 کروڑ روپے خرچہ ہوتے ہیں شادیوں میں، ولیوں میں، صرف ایک دن میں کئی زیادہ انسان ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر امت کی غریبی دیکھنا چاہتے ہیں تو مدرسوں کو دیکھیے، مسجدوں کو دیکھیے، اگر امت کی امیری دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوتوں کو دیکھیے۔ تو اسی لیے انسان اپنے ماحول سے تاثر ہو جاتا ہے، تاثیر ہو جاتی ہے اس سے۔ یا ہو سکتا ہے وہ امیر نیا ہوا ہو، نئے امیر کو بھی آپ دیکھیں، الضیق بعد السعة، کیونکہ پہلے غریب تھا، ایک دم ہی امیر ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی قدر نہیں ہوتی مال کی، تو وہ بے تحاشا اسراف کرتے ہیں، بیکار چیزوں میں خرچہ کرتے ہیں اور اپنا مال ضیاع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اور آخرت کی غفلت بھی ہوتی ہے ایسے انسان کو، جس میں وہ انسان اس کو نہیں سوچتا ہے آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور ایک سبب ہے اسراف کا، وہ ہے دوستوں کے ساتھ مصاحبۃ المسرفین والمبذرین، تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے دوستوں کے ساتھ رہنا۔ تو اس سارے وجوہات کی وجہ سے انسان اسراف میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان رکے کیسا اسراف سے؟ ایک چیز تو ہے سب کو بولنا چاہیے، تذکرہ کرنا چاہیے کہ اسراف کے نقصانات، اور اسراف سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھاتا ہے۔ دنیا میں غریب ہو جاتا ہے یا بربادی آ جاتی ہے، اور آخرت میں بھی بربادی ہوتی ہے، کیونکہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہاں پیسہ کمایا اور کہاں خرچ ہے۔ مال کے لیے 2 سوال، کہاں کمایا، حلال طریقے سے کمایا، اور کہاں خرچ، کیونکہ خرچ کرنے میں بھی انسان کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ اور قراءۃ سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے کہ کیسے زندگی گزارے ہیں کم سے کم خرچ میں۔ اور بہت سارے واقعے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لیٹے ہوئے تھے، تو اٹھنے کے بعد حسیر کے نشان آ گئے،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ یا رسول اللہ آپ جو ہے کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ قیصر و کسریٰ دیکھیے سارے ان کے پاس مال و دولت ہے، شہرت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے اٹھ بیٹھے اور کہا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ بھئی ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ اس سن کر رونے لگے. تو کئی سارے واقع ہیں جہاں پہ رسول اللہ چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو امیری کی زندگی گزار سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح، اور جو بھی مال آتا تھا سب کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے. اور سلف و صالح کے بھی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ کیسے وہ زندگی گزاریں، کیسے وہ زندگی گزاریں. اور موت کو یاد کرنے سے بھی انسان اسراف سے بچتا ہے، کیونکہ موت کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان اس کو خیال آتا ہے کہ میں جو خرچہ کر رہا ہوں بے تحاشا، جو پیسے آ رہے ہیں چلے بھی جا رہے ہیں، نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے اور دنیا میں بھی وہ شیطان کا بھائی بن رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقيموا بالصلاة.